چار بندے رہو باقی آپ چھوڑ دو گھر چار بندے اللہ ربی 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 محمد شفیع اللہ ربی 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 اللہ ربی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبحان الله. سبحان الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة سبحان الله قالوا إنا لله وإنا
إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. کثیر تعداد میں حضرات یہ احتشام علماء کرام تشریف فرما ہیں. تلاوت کلام الہی ہو چکی ہے. میں ایک دو اشعار سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کثیر تعداد میں علماء کرام ہیں، ان سب کو ٹائم دینا تو مشکل ہے، بہرحال سب کی حاضری ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصدق سے، آپ کے پیارے خوشبودار نام کی برکت سے، جناب راجہ صداقت صاحب، صداقت نیوز کے MD راجہ طالب صاحب کی والدہ ماجدہ کے درجات بلند فرمائے. کچھ ہی دیر میں قبر کی منزلیں شروع ہونے والی ہیں. رحمت کونین کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے. جناب قاری محمد اشتیاق قادری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور واضح حسنہ سے 2 منٹ میں بسم اپنی اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے انتہائی پیارے بھائی دوست محترم بھائی راجہ طالب صاحب اور دیگر برادران کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کی بخشش فرمائے. کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں اور 2 منٹ کے اندر بات کو کلوز کروں گا. میں میڈیا کی وساطت سے اور علماء کی موجودگی میں ایک شرعی بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی چرپائی کو کندھا دیتا ہے اور 40 قدم چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. برادران اسلام دیکھیں، ہمیں جب چرپائی اٹھائی جاتی ہے اور جنازہ گاہ کے قریب ہم پہنچتے ہیں تو ہم 4 بندوں کو مخصوص کر کے منزلیں کی جاتی ہیں. میں اس کے حلال اور حرام ہونے پر فتویٰ میں تو نہیں دے سکتا ہوں چونکہ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ اگر اس سے بہتر جو طریقہ وہ یہ ہے کہ جب گھر سے چرپائی اٹھائی جائے اور 4 بندے 40 قدم اٹھا کر اگلے 4 بندوں کو موقع دے دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے اس کو موقع مل جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے زندگی کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا. ویسے کبیرہ گناہوں کی معافی کا طریقہ ہمیں تو اتنی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ جو کسی چارپائی کو 40 قدم اٹھا کے چلتا ہے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ میری ایک ریکویسٹ ہے. مزید اس پر سینئر علماء موجود ہیں، وہ بات کریں گے. میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. علامہ مولانا پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. 2 منٹ حاضر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سامعین کرام، میں بھی اس موقع پہ راجہ طالب صاحب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور ان کی ساری فیملی سے. اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کے آنے والی منازل کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور درجات کی بلندی فرمائے. سامعین کرام، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، صرف ایک پیغام ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم ایک نظم میں آ جاتے ہیں، پھر ہماری ذاتی رائے ختم ہو جاتی ہے، پھر ہمارا سارا کچھ جو ہے اس کلمے کی نظر ہو جاتا ہے کہ ہم توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں. اور توحید اللہ کو ایک ماننا ہے اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے اس کی صداقت کو بھی ماننا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تو سامعین اکرام، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دین لے کر آئے.
اور اس دین کے مطابق جب بندہ عمل کرے گا تو پھر ہی کامیابی ہوگی۔ لیکن سامعین کرام، آج کے اس معاشرے میں ہم نے اپنا الگ جو ہے وہ نظم بنایا ہوا ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کمائی کا طریقہ کیا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ خرچ کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جب مال آ جائے تو اس کو پھر ہم نے اس کے کون کون سے حق جو ہے وہ ادا کرنے ہیں۔ تو سامعین کرام، ہم اس دنیا میں اپنے نام کی خاطر، ناز و نخرے کی خاطر، تکبر اور غرور سے اپنا سر اونچا کرنے کی خاطر ہم دین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اور پھر ہم وہ نہیں کرتے جس کا حکم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یا قرآن نے دیا ہے۔ لیکن سامعین کرام، اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو پھر ہماری ساری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے تابع ہونی چاہیے، ورنہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دن ختم ہو جائیں گے، سال ختم ہو جائیں گے۔ جس کی عمر زیادہ ہے ان سے بھی پوچھیں کہ آپ نے کیسے گزاری ہے، پیچھے کیا نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ اور سامعین کرام، آج ہی ہم تیاری کر لیں، اور تیاری یہ ہے کہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے تابع ہونا چاہیے، ان تعلیمات کو سامنے رکھ کے ہمارا خرچ بھی ہونا چاہیے، ہماری کمائی کے طریقے ہونا چاہیے، اور ہم نے یہ رسم و رواج جس کو ہم نے زندگی میں اپنے آپ کو بڑی کوٹھی بنا کر دوسرے کو متاثر کرنا ہے، بڑا مال خرچ کر کے ہم نے شادی پہ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ میرے پاس بڑا مال ہے، یہ سب کچھ غارت ہو جائے گا۔ اصل وہ کامیابی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر یہاں سے چلے جائیں۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرحومہ کے درجات کی بلندی فرمائے۔ اب علامہ انوار صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے جس طرح علماء نے بیان کیا، آج مجھے اس مقام پر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تلاوت اور نعت اور بیان آپ خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم نے اللہ کی رضا پر بیان کرنا ہے، اگر یہ اللہ کی رضا پر ہو تو پھر ہمارے لیے بخشش کی علامت ہے۔ یہی بات ہے، یہاں ایک حدیث میں آپ فرمائے کہ جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں، جب وہ ایک مقام سے گزرے تو اپنی ماں آمنہ کی قبر دیکھی۔ یہاں پنڈال میں کتنے جن نے ماں باپ کو ناراض کیا، سچی بات کرنی ہوتی ہے لیکن حق بیان نہ کریں جنازے میں فائدہ نہیں ہوتا۔ سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، روتے کیوں ہیں؟ سرکار نے جواب دیا، آج مجھے اپنی ماں آمنہ کی قبر دیکھ کر ماں کا رشتہ یاد آ گیا۔ سارے کو سبحان اللہ۔ ہاں، جو پنڈال میں ماں باپ کو ذلیل کرنے والے ہیں، سچی توبہ کرے، معافی بھی ہو سکتی ہے۔ جب آنسو نکلے، پوچھا وجہ کیا ہے؟ سرکار نے جواب دیا، کاش میں نماز عشاء ادا کرتا ہوتا، میری ماں آمنہ مجھے آواز دیتی، میں نماز کو چھوڑ کر ماں کے قدموں میں آ جاتا۔ لہٰذا آج یہ صداقت بھائی، یہ سارے حافظ ماجد صاحب جتنے بھی ہیں، ایک ماں کا رشتہ، دل سے جنازہ میں بٹل سے آیا ہوں، ایک مدر چھوڑ کے اس لیے جنازے میں حاضری ہو جائے، لیکن یہ قبولیت بھی کرنی ہے۔ ایک ماں کا ذکر ہوا، پنڈال میں جتنے ہیں جن کے موجود ہیں ان کی کیا کریں، بولے سارے کیا کریں؟ تو جن کے قبرستانوں میں یہ شرک بدعت مرزے کو نہ سنیں، وہ بے غیرت نے لوگوں کے عقیدے خراب کیے ہیں، یہاں میں مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ماں کی قبر کو دیکھیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہے جو مجمع میں کوئی جواب دے؟ جو لوگ اس میں ڈنڈے مارتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، حق بیان کریں تو اس پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ عبداللہ صاحب، افاقی صاحب، آخری بات کہنا چاہتا ہوں، فرمایا جس جگہ پر صداقت صاحب کی ماں کا جنازہ ہے، علماء کا جن میں غفیر ہے، یہ نوجوان بزرگ آئے ہیں، بھائی آپ جواب دیں نہ دیں، اس جگہ کی یہ مٹی قیامت کی کچہری میں تیرے حق میں، میرے حق میں سفارش کرے گی۔ اب اس کو یاد کریں تو سارے معاملے حال ہو جاتے ہیں۔ علامہ مفتی ارشد رضوی صاحب سے گزارش۔ ان الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بھائی راجہ محمد طالب صاحب، آپ کے ساتھ میں اپنی طرف سے اور یہ جو لوگ آپ کی والدہ کی نماز جنازہ میں شریک ہیں، ان کی طرف سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ اپنی والدہ کے جنازہ میں شریک ہیں، اور آپ کی وجہ سے علماء، حفاظ، معززین اور زندگی کے تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے احباب بھی یہاں پر کھڑے ہیں۔ میں اس امید کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز جنازہ میں 40 مومن
नमाज जनाजा में खड़े होकर मैयत के लिए दुआए मगफिरत फरमा दें, कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मैयत की बख्शिश फरमा देते हैं। सामीन मोहतरम, आज इतने मोमिन खड़े हैं, जो मुसलमान होते हैं वो मोमिन ही होते हैं। मुसलमान का जो दिल होता है वो पाक होता है, इसलिए कि उस दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है। तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, गुमान अच्छा रखना चाहिए। मैं इस गुमान के साथ कि अल्लाह ताला इन सब मुसलमानों की ये दुआ कबूल फरमाए और भाई तालब की वालदा मोहतरमा मगफूरा को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मुझसे पेश रो जो खतीब थे वो वालिदैन और वालदा की अजमत बयान फरमा रहे थे। सामीन मोहतरम, आज मुझे और आपको इस बात की अशद ज़रूरत है कि हमारे वालिदैन बूढ़े घरों में मरीज हैं और मैं और आप उनका ख्याल रखने से कासिर हैं। मैं और आप उनको शायद ज़िंदगी की सहूलियात तो दे रहे हैं लेकिन अपना वक्त नहीं दे रहे। आज का नौजवान रात को जब घर जाता है तो वालिद और वालदा के पास बैठने के बजाय अपने मोबाइल से खेलता रहता है। वालिद और वालदा अगर उससे गुफ्तगू करने की कोशिश भी करें तो वो अपने मोबाइल से नज़र को नहीं हटाता। अहबाब ज़ी वक़ार, यह नौजवानों को पैगाम है कि आज अपने जो जिंदा वालिदैन हैं उनकी इज़्ज़त की जाए, उनका एहतराम किया जाए, उनको वक्त दिया जाए। उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अपने वालिदैन अपने बच्चों से वक्त मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, खिदमत मांगते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह। काबिल साद एहतराम सामीन मुकर्रम, आज हम सारे नडाल हैं और अफसरदा हैं। हमारे दोस्त और भाई राजा तालब साहब की प्यारी माँ, शफ़क़तों वाली, मोहब्बतों वाली, उम्मीदों वाली, सहारे वाली, प्यार करने वाली आज चली गई। मैं तालब भाई को तहसीन पेश करता हूँ। इनकी वालदा अरसे से लील थी और इन्होंने बड़ी खिदमत की। एक दो बार हमें भी हाज़िर होने का मौका मिला है। बड़ी जद्दोजहद करते थे और माँ की दवा के नतीजे में ही एक छोटा सा बंदा गरीबों और मजलूमों और बेकसों की मजबूरियों को हाईलाइट करता था ताकि हुक्मरान, दारे, खिड़पैंच, जालिम और ये लोग सारे मजलूमों का ख्याल रखें। और ये बड़ा मुश्किल है। ये इनका जहाद माँ की दवा से। काबिल साद एहतराम सामीन मुकर्रम, दुआ है कि माँ की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। तोरे इंसान कोई कमी रहेगी तो माफ़ फरमाए और हमारे इस भाई की जद्दोजहद भी अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत तवज्जुहात अहले इल्म ने रखी हैं। ये जो आयत छोटी सी मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमानदार लोगों को तवज्जो दिलाते हैं कि अल्लाह से डरो और ज़रा जायज़ा लो, नज़र मारो तुमने कल के लिए क्या तैयार किया हुआ है। इसका मतलब है कि कल एक आएगा और आज हजूर नबी करीम फरमाते हैं कि ये दुनिया दारुल अमल है, ये दारुल जज़ा नहीं है, दारुल कामयाबी नहीं है, दारुल नाकामी भी नहीं है, ये दारुल अमल है। आप यहाँ अल्लाह और उसके रसूल के हिदायत के मुताबिक अमाल करें हर शोबे ज़िंदगी में, हर शोबे ज़िंदगी में। आप इमाम मस्जिद हैं या ज़मींदार हैं, आप उस्ताद हैं या एक दुकानदार हैं, हाँ किसी भी शोबा में आप अमाल करें खूबसूरत पैराए में। ज़िंदगी के हर शोबे में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और ये तैयार करो, जैसे आज माँ लेट गई हैं, कल मैंने और आपने इसी तरह लेटा होना तो दूसरे लोगों के कंधे होंगे। क्या हमारे पास वो एहसासा है कि कल रब के यहाँ जब हाजिर होंगे कोई एहसासा हमारे सामने नापा तोला जाए और हम कामयाब हो सके? इस पर अल्लाह तवज्जो दिला रहे हैं। यानी आज दारुल अमल है और कल दारुल जज़ा है। जिनके अमाल वजनी ज्यादा कसरत से होंगे उनको जज़ा मिलेगी और वो मनपसंद जगह में हमें जन्नतुल फिरदौस में रहें, मावा में रहें, किसके साथ रहें, कहाँ बच्चों के साथ मिले इजाज़त हो। और जिनके अमाल हटने होंगे उनको कोई इजाज़त नहीं। आखिरी बात मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस मौके पर एक मुल्क में जंगी हालात हैं
ہمارا دشمن جو قابل اعتماد نہیں ہے، ایک فراڈی اور دھوکے باز دشمن ہے جس نے ایک بڑا ڈرامہ کر کے پوری قوم کو میسر اذیت میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اس نے بندے بھی خود قتل کروائے اور ہمارے اوپر پاکستان کے اوپر الزام لگا کے، اور آج کا 24 اور 36 گھنٹے کا الٹیمیٹم بھی اس بدماش نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ میں اس 24 اور 36 گھنٹے میں پاکستان کے کسی جگہ پر حملہ کروں گا۔ ویسے تو وہ کہتا ہے کہ آزاد کشمیر چھین کے واپس لاؤں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص کر چونکہ ہم سارے بارڈر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس دھمکی کو اور دشمن کی بے اعتباری کو مذاق میں نہ لیا جائے، پوری احتیاطیں کی جائیں، پوری حفاظت کی جائے۔ اپنے تعلیمی اداروں کو بھی کچھ دنوں کے لیے حفاظت کے طور پر بارڈر لائن میں بند کر دیا جائے، لوگ ویجیلنٹ ہو جائیں، اور ہمارے اسپتال اور یہ اور وہ ادارے ویجیلنٹ ہو جائیں۔ دشمن کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا، چونکہ یہ جنگ ہماری پسند سے نہیں ہے۔ وہ جو قتل ہوئے ہیں اس پر ہمارا اسلام کا کیا مسلک ہے، کیا دین، ہمارا کیا موقف ہے؟ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے ہم کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل نہیں کرتے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنا خواہ کافر ہو، ساری کائنات کو مارنے کے برابر ہے۔ وہ اس کا خود واقعہ ہے اور دشمن ہے اور حملے کرنا چاہتا ہے۔ آج پوری پاکستانی قوم اور پوری فوج اور ہم سب 25 کروڑ لوگ ایک پیج پر ہیں۔ ہم دشمن کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں یہ ہمارے افواج 6 لاکھ 2 لاکھ نہیں ہے، پاکستان کا ہر بچہ مجاہد ہے اور وطن اور دین اور عزت کے لیے جان دے گا۔ کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے، ہم سب ایک ہیں۔ اگر دشمن نے وار کی تو وہ 65 71 اور 90 کو بھول جائے گا۔ ہم چاہتے نہیں، لیکن مسلط کرے تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا مزاج ہے ہم ایک ہی جنگ میں ہوتے ہیں، امن میں ہم خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس دشمن کے چیلنج کے نپٹنے کے لیے پاک فوج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ ہر جگہ پر جڑ جائیں، کسی جگہ پر کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ خالق لم يزل مالک دو جہاں، جتنا کلام مجید بشمول درود پاک ہم سب نے پڑھا، جو اس کاغذ پر متعدد اوراد و وظائف اور سورہ یاسین کے خطبات درج ہیں، اس سب کو ادب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ۔ عرب و عجم کے تاجدار، دو جہاں کے مختار، نبیوں کے سردار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لم یزل میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول و منظور فرماؤ۔ جمیع انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات، جمیع صحابہ کے بعد، جمیع اہل بیت اطہار، جمیع ازواج مطہرات، حضور کے والدین کریمین، آپ کی امت کے تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول و منظور فرماؤ۔ جتنے فرزندان اسلام اس جنازے کے اندر موجود ہیں، سب کے دست سوال آپ کی بارگاہ میں بچھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے جتنے بھی خوش و کارم خواتین و حضرات نانک دادک سسرال ددیال سے متعلق آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشی فرماؤ۔ اور بالخصوص ہماری یہ ماں اپنی مخصوص باروں کی تکمیل کے بعد آج ابدی اور دائمی سفر پر رواں دواں ہیں، ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، ان کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام درجے اور شان عطا فرماؤ۔ یا اللہ طالب صاحب نے باسیت بیٹا یا ان کے دیگر برادران اعزاء و اقارب نے باسیت اولاد ان کے آخری عمر میں جو خدمات سر انجام دی ہیں، یا اللہ بڑھا چڑھا کر اجر اور صلہ ان کو عطا فرما، ماں کی روح کو خوش و خرم فرما۔ اگر کہیں کوتاہی کمزوری ہو گئی، معاف کرنے والے آقا درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام پر استقامت، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ دعا کیجیے ظالم مکار بدماش دشمن جنگ کے بہانے تلاش کر رہا ہے، آنکھیں دکھا رہا ہے، یا اللہ دو
तागूती गुफ्त यहूदी और मुशरक अल्लाह के नबी ने इनको बदतरीन दुश्मन इस्लाम के दुश्मन करार दिया। या अल्लाह अरबों को यहूदियों से पाला, हमें मुशरक से पाला, इन दानों दुश्मनों को या अल्लाह वासिल जहन्नम फरमा दे। या अल्लाह उनके शर से उम्मत मुसलमान को महफूज फरमा दे। मुल्क पाकिस्तान हमारे असलाफ अकाबरीन हमारे बुजुर्गों ने अपनी औलादों को कुर्बान करवा के इस वतन को हासिल किया था। या अल्लाह इसको क़यामत तक सलामती अता फरमा, इसको नुकसान पहुँचाने वाले को तबाह बर्बाद निस्त व नाबूद फरमा। हमारे मुल्क की पाक सिपा को मजीद बहादुरी की तारीख रकम करने की सादतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सबको हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के सदके जज्बा जहाद से सरशार होते हुए अमली प्रैक्टिकली जहाद में भी अल्लाह अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह रहमत की बारिश अता फरमा। या अल्लाह बराने रहमत का नज़ूल फरमाओ। या अल्लाह ज़मीन के अंदर पानी की कमी हो गई है, तरस रहे हैं लोग पानी को। आप बड़े मेहरबान रहीम और करीम हैं, रहमत वाली वाफर बारिश अता फरमा कर पानी की कमी को दूर फरमा। अजमाइन बिरहमतिक।